اور حضرت لکھا میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے، لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے، تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے مولوی صاحب۔ تو یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے نا بھائی صاحب، دیکھیں صحابہ کئی صحابہ اب نے قرآن الزامی جمع جواب دیں گے، الزامی جواب دیں گے، مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، الزامی جواب دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس حلی جواب نہیں ہے بھائی دیکھیں عوام بھائی صاحب جواب میرے مرضی ہے اور ناظرین، بھائی صاحب میری مرضی ہے بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بات کو کہاں گھما رہے ہو، بات سیدھی سیدھی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے کہ حضرت علی نے اگر کتمان آیات بینات کیا ہے تو قرآن کی روح سے جواب دے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین السلام نے نہیں چھپایا ہے، صحابہ نے ان کو رد کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے، صحابہ نے ٹکرا دیا۔ کیوں؟ جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو کہ جب امیر المؤمنین آپ کے اپنے کتب میں دوبارہ کہتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ابو بکر عمر نے کیوں تسلیم نہیں، کیوں اس کو قبول نہیں کیا، کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر، پھر عثمان آتا ہے، پھر ابو بکر قرآن کو جلا دیتا ہے، کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں، اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم جواب دے دو۔ ابھی مجھے باری دیں گے؟ اب کہتا ہوں بھائی اس نے چھپایا، جس شخص نے یہ چھپایا نہیں چھپایا، انہوں نے عرضہ کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان سے پوچھ، تاریخ جان لو، اب مجھے ان کا جواب دے دو بات کرنے کی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا قرآن اگر غلط ہے اور آپ اس پر دلائل بھی لا رہے ہیں تو غلط قرآن کی امام تعلیم کا حکم کیوں دے رہا ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہو؟ یہ امام معصوم کی عصمت پر سوال ہے، اس پر آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آیات بینات کا مولا علی نے کتمان کیا، اس کا آپ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ کیا اسی قرآن کو نہیں پڑھتے تھے جو یہ قرآن موجود ہے؟ تو کیا غلط قرآن کو کوئی پڑھے تو اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ آپ نے کسی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا، البتہ آپ نے ایک سوال میرے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا، مطلب انہوں نے رد کر دیا، تو سوال اب میرا یہ ہے جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی آپ جب پوچھیں نا جمل والے سے پوچھیں، جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے، مطلب ہاں میں سمجھ گیا، اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن، وہ جمل میں مصروف تھے، وہ جمل میں ان سے پوچھ لینا نا جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا رسول اللہ۔ اچھا میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی، بسم اللہ سنیں کنٹینیو۔ اوکے کتنے سوال آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے کتنے سوال کیا؟ ابھی 3-4 سوال کیا آپ نے، ایک ہی منٹ میں آپ نے 3 سوال کیا۔ دوبارہ شروع سے کریں، دوبارہ ابھی سوالوں کا آپ نے لسٹ بنایا تھا، 2-3 سوال اب تو مجھے یاد ہے آپ نے، اس کو دوبارہ شروع سے پڑھیں۔ ان کی بے انصافی دیکھیں کہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بات ختم نہیں، ابھی 3-4 سوال تو کیا آپ نے، مزید سوال کرنا ہے؟ ابھی سوال کا تتمہ ہے نا، نہیں اسی ابھی آپ نے آغاز کیا نا گفتگو کا، آپ نے 2-3 سوال مجھ پہ طرح کیا، سوال کا تتمہ ہے نا، آپ شروع کریں، دوبارہ سے شروع کریں، آپ نے لسٹ نکالیں دوبارہ سے دوبارہ۔ پہلا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا لکھا ہوا قرآن آپ نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے کہ یہ غلط ہے، تو غلط قرآن غلط کتاب کی امام معصوم کیسے حکم کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو؟ یہ بس اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ، اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ سوال کرو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب اوکے۔ اچھا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں اگر غلطی ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو عزیزو، ان کے قرآن میں اگر غلطی ہے تو ان کے اپنے امام نے کہا ہے نا، عثمان نے قرآن جمع کیا، زید بن ثابت نے آخری مرتبہ جو قرآن جمع کیا نا، دو دفعہ اس نے، ایک ابو بکر عمر کے زمانے میں اور پھر عثمان کے زمانے میں، آخری جو قرآن اس نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں، خود عثمان نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی، وہ تو میں نے متعدد اسانید کے ساتھ دیکھا، تو یہی سوال ان سے بھی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ پھر جب آپ کے امام، یا تو وہ شخص اس کو امام نہ مانو، کہہ دو کہ وہ امام نہیں، خلیفہ نہیں، وہ عادل ہی نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے، لیڈر ہی نہیں ہمارا، یا اس کے تم احترام کرتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، وہ ان کے ہر بات صحیح ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں کر رہا قرآن کے متعلق، اور اس نے قرآن بھی اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے جاری ہوا ہے، وہ کہہ رہا قرآن میں غلطی ہے، روایت تو میں نے دکھا دی نا مولوی صاحب، آپ نے اس کی تو جرح نہیں کی نا، اس کی کسی سند پہ جرح نہیں کی کہ یہ روایت مصاحف میں ضعیف ہے، وہ تو کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، کبھی نہیں کر سکے، تو اس نے جب شہادت دی اور آئی تو پھر اس پر الگ ایک ٹائم دیں گے، نیکسٹ ہفتے اسی پر بات کریں گے، جب آپ چاہیں کال کریں، روایتیں پڑھی ہیں جتنی بھی آپ
آپ نے روایت ابھی تو تک تو نہیں کر سکے نا، جب آپ تیاری کر کے آ جائیں، آپ تیاری کر کے ابھی دوں میں نے کہا ابھی دوں تو آپ کہہ رہے ہو نہیں ابھی نہیں دینا کیونکہ ڈر رہے ہو کہ عوام حق سمجھ جائے. نہیں بسم اللہ ابھی دے رہے ہیں، ابھی میری باری ہے، لیکن آپ جرح کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ جرح. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں میں خاموش، جرح کرو. دیکھیں دیکھیں یہ پیپر ٹائگر ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگر، کہ میں جرح کرتا ہوں. جرح کرو. الزامی جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. شرم بھی نہیں آتی آپ کو. اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ، کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، تو کر لو. بسم اللہ. میں خاموش. سوال کرو، میں جواب دے رہا ہوں. کرو سوال. بھائی آپ کے امام عثمان نے متعدد احادیث میں شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے اسکرین پر. تو آپ کہتے ہیں میں اس پہ جرح کرتا ہوں. بالکل صحیح سند کے ساتھ. بالکل صحیح سند کے ساتھ. پڑھے راویوں کو، میں ہر ایک راوی پر جرح کرتا ہوں. میں روایت پڑھ چکا ہوں عزیزوں، اور روایات میں دکھا چکا ہوں. یہ آپ نے کہا کہ میں جرح کروں تو جرح کر لو. ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ اختلاف قرات اور ناسخ منسوخ روایات والی جو بھی روایات ہیں اس موضوع والی، وہ عوام کے سامنے پیش کر کے کہتے ہو دیکھو بھائی ان کے پاس بھی اس طرح ہے. آپ سے جواب نہیں بن رہا اللہ یاری صاحب، آپ سے جواب نہیں بن رہا. خاموش رہو. میں نے سب کو دکھایا کہ لحن عربی زبان میں غلطی کو بولتے ہیں. میں نے دکھایا کہ تمہیں لغت کے اور عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی ہے. اب چپ کرو. اب ان کے پاس لحن میں نے دکھا دیا بھائی. اب خاموش رہو. لحن قرات کو بولتے ہیں. لحن قرات کو کے غلط پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لہن جلی، دوسرا ہوتا ہے لہن خفی. لہن جلی مطلب قرآن لحن غلطی کو بولتے ہیں قرات میں پڑھنے میں، یا سنن کے خلاف پڑھیں، قاعدے کے خلاف پڑھیں، اس کو بولتے ہیں غلطی. اس نے کتابت دیکھا تو بولے اس میں غلطی ہے. اس نے الفاظ دیکھا، اس کے سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا کہ یہ قرآن کا قاری غلط پڑھ رہا ہے. قرآن لکھ کے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہتا ہے اس میں غلطی ہے. پھر وہ کہتا کہ فلاں قبیلے کا اگر کاتب ہوتا تو وہ صحیح لکھ دیتا. اب قرآن میں جو غلطیاں ہیں نا، اس کی صحابہ اور تابعین کے شہادات بہت زیادہ، اس کی لسٹ بہت زیادہ ہمارے پاس. اب چھوڑیں اس بات کو. اب ان کے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے جب شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، تو جس نے قرآن جمع کیا کم از کم اس کے متعلق اس نے قرآن بولا غلطی ہے، تو یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. غلط قرآن کو پڑھنا، آپ کے پاس یہی سوال جو ہم سے کرتے ہو، غلط قرآن کو پڑھنا اس کا کیا ثواب ہے؟ تو تم روایات اختلاف قرات پر معمول ہیں. روایات اختلاف قرات پر اور ناسخ منسوخ پر معمول ہیں. اس زمانے میں یہ قاری جو ہے نا، قرآن سبع، قرآن عاشر، ان کے دادا بھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. عثمان کے زمانے میں جو قرآن ہے نا، وہ ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں. بھائی اس بات سنو پلیز، جہالتیں اپنے پاس رکھو. اس زمانے میں عثمان کے زمانے میں یہ قاری واری کچھ بھی نہیں تھے. اختلافات قرآن، یہ قرات بعد میں آئی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. قرات بعد میں آئے ہیں، قاری قرآن کے اختلاف قرات بعد میں آئے ہیں بھائی. اختلاف سب قرآن کے قاری تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی قاری نہیں تھا قرآن کا؟ رسول اللہ قاری تھے قرآن کے، صحابہ اکرام سارے قاری تھے قرآن کے، اہل بیت سارے قاری تھے قرآن کے. آپ کے تو اس وقت کا قاری پیدا ہی نہیں ہوتے. آپ کو قاری کا ترجمہ ہے کہ قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں، قرات کرنے والے کو. اپنی جہالتیں، آپ کی جہالت ہمیں اذیت کر رہی ہیں، خدا جانتا ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھائی سنو، ایک منٹ سنو، خاموش رہو، تم خاموش رہو پلیز، خاموش رہو. دیکھیں اس زمانے میں جو قراتیں ہیں، دیکھیں عزیزو، قرائے سبع ہیں، جس کو ابن مجاہد نے پہلی دفعہ اپنی کتاب القراءات السبع میں جمع کیا ہے. ابن مجاہد علم قراءات میں، اور پھر القراءات العشر ہیں. یہ قاری جو ہیں، یہ قاری اس زمانے میں، عثمان کے زمانے میں ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سب علماء جانتے ہیں کہ یہ قراءات اختلاف کس پر ہے. یہ عثمان کی جو اپنی مصحف جو اس نے اس کے 5-6 اس نے کاپیاں بنا، ایک مدینے میں رکھا، اس قرآن کا نام اس نے امام رکھ دیا. ایک شام کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا. ان کتابوں میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے. یہ قرات بعد میں پیدا ہو گئے. یہ میں نے نہیں کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قاری قرآن نہیں تھا. اختلاف قرات کی بات کر رہا ہوں. اختلاف قرات بعد میں پیدا ہو گئی ہیں. یہ کئی سو سال کے بعد کی بات ہے. اب ان باتیں آپ کو ذہن میں نہیں ایسے آ گئے بات کرنے کے لیے. اچھا تو عزیزو، جب ان کے اپنے پاس قرآن ناقص ہے، حروف سبعہ نہیں ہے، ان کے امام نے شہادت دی ہے، تو یہ اس غلط قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جواب ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی جواب سنی ہے تو مجھے بتا دیں. اب ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ سن لیں عزیزو، یہ کتاب ہے، کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ، تابعی ہیں، عالم اسلام کا سب سے پرانا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں. بلے قال طلحہ ما اراك يا ابا الحسن اجبتني اما سألتك عنه من امر القرآن الا تظهره للناس. یہ تو ایک لمبی حدیث ہے. طلحہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا ہے، وہ اس قرآن کو آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے لیے اس قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا طلحہ عمدن کففت عن جوابک. اے طلحہ تم نے پہلے بھی یہ سوال کیا، میں نے اس وقت عمدن آپ کو جواب نہیں دیا. قال فاخبرني عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. تم مجھے بتاؤ کہ عمر اور عثمان نے جو قرآن لکھا ہے، قرآن جمع کیا، وہ زید بن ثابت والی، زید بن ثابت نے 2 دفعہ قرآن جمع کیا، دونوں میں اختلاف
ٹھیک ہے. ابو بکر والا قرآن جو ہے وہ 7 گنا بڑا تھا عثمان والا قرآن سے. اچھا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اچھا تو عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کی یہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا بل ہوا قرآن کلہ، فرمایا کہ سب یہ جو ہے مصحف میں یہ سب قرآن ہے، سب قرآن. ٹھیک ہے. ان اخذتم بما فیہ نجوتم من النار، اگر اس کو تم قبول کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تو جہنم کی آگ سے بچو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مصحف عثمان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس جہنم کی آگ سے بچو گے. ودخلتم الجنہ، اور جنتی بن جاؤ گے. فإن فیہ حجتنا، اسی قرآن میں ہمارے حجج موجود ہیں. آیہ تطہیر ہے، آیہ ولایت ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے. وبیان امرنا، بیان امرنا، اور اس میں ہمارے امامت کا بیان ہے. وحقنا، اور اس میں ہمارے حق کا بیان ہے. وفرض طاعتنا، اور اس میں ہمارے حق طاعت کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ بھلے یہ پورا قرآن غلط قرآن. آپ کہتے ہیں غلط قرآن، آپ کے امام کہتے ہیں غلط قرآن. اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جواب دیں. اس سوال کا جواب دیں. آپ 2 مزید، جی طلحہ بھائی، عبید اللہ بھائی، آپ مزید 2 سوال کریں نا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بات ہو چکی. 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر چکے کم از کم. اب دوسروں کو بھی باری دے دینا. 2 سوال مزید کریں، اب اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس جو کچھ ہوا ہم آپ کی خدمت میں حاضر، کیونکہ دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ بیسٹ رہے گا کہ مجھے آپ آخری موقع دے دیں بات کرنے کا. محترم جناب، آپ نے اس بات کا تو اقرار کر ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ناقص ہے. جب قرآن ناقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہوگا، دین بھی ناقص ہوگا. اس کا آپ اقرار کر چکے ہیں. حافظ سلمان صاحب کی کلپ میں، مولوی صاحب عبید اللہ صاحب جو کہہ دے کہ قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا، میری بات میں آگے نہیں. یہ سوال واضح ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بات کرنے دیں مجھے. بات میں درمیان میں نہ بات کریں نا. دیکھیں آپ نے اپنا اصول بنایا تو اصول پر رہے نا. دیکھیں عزیزو، سوال کا بالکل میں خاموش رہوں گا لیکن سنیے عزیزو، یہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ مولوی صاحب ان کے پاس جواب نہیں ہے. کہ ان کے صحیح ترین کتب میں عائشہ، عمر، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے بار شہادت دی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. یہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اقرار لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے کہہ دے دیکھو اللہ یری کا کلپ، اس لیے شیعہ کافر ہیں. تو بھائی دیکھیں، اگر تم میری تکفیر کرو گے نا مولوی صاحب، ٹائم ضائع کر رہا ہے اور کون کام کی بات کر رہا ہے جس سے آپ ناظرین سمجھ رہے ہیں. ایک بات کرتا ہوں، مولوی جی، عائشہ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس کا دین؟ دین محمدی ہے. دین محمدی کامل ہے ناقص ہے؟ دین محمدی صرف شیعوں کے پاس ہے اور وہ کامل. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ اجزاء آپ کے پاس ہیں اور باقی بدعات آپ لوگوں نے شامل کیا، وہ بالکل ناقص ہے. آپ کے پاس دین کامل کیسے ہے جب آپ کے پاس قرآن اصلی نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ امام ہے دنیا میں جس کے پاس پورا قرآن کیسے ہوا؟ اب سنو، اب جواب سنو، اب خاموش ہو. پھر جواب کیا نا، سوال کیا تو جواب سنو. آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، وہ میں دکھا چکا ہوں، اس کی دلائل بہت زیادہ، اور اس عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص. ٹھیک ہے نا. اب آپ تکفیر کرتے ہو تو پہلے صحابہ کی تکفیر کرو، پھر انصاف کرو، پہلے ان کی بھی تکفیر کرو نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ تکفیر صرف شیعوں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ اس سے مستثنا، صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کریں. پہلی بات یہ ہے آپ کے پاس احادیث ناقص ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں ہوئی ہیں. کچھ صحابہ کو یاد رہے، کچھ صحابہ بھول گئے، پھر تابعین آ گئے، کچھ وہ بھول گئے، کچھ یاد رہے، پھر تابع تابعین کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر جھوٹی احادیث بنیں گے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. بھائی آپ کے پاس احادیث بھی ناقص، قرآن بھی ناقص، حدیث بھی ناقص. ٹھیک ہے نا. آپ کے ناقص ہی ناقص ہے. یہ مسلمات ہے. آپ کے عقیدے کے ہیں. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی کامل ہے، جس کے پاس سنت بھی، جو بھی نبی انبیاء پہ نازل ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ جو علم نازل ہوا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے سینے میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم اور ان کے معجزات کے وارث ہیں. کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہو جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتا ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کو آتا ہو علیہ السلام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے، علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا شرائع، سنن، عقائد،
اخلاق علم ما کان وما یکون، کہ ان کے بعد وہ ضائع کیا گیا، ضائع ہوا ہو، وہ سب موجود ہیں الحمدللہ، لذا دین کامل ہے۔ اب یہ فضائل پر تو بات نہیں ہو رہی نا، آپ بتائیں نا، مجھے صرف آپ بتائیں، قرآن آپ کا ناقص، سنت آپ کا ناقص، بتاؤ نا، آپ مجھے دین اسی کا نام ہے۔ ٹائم نہیں دے رہے، زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ میری آخری بات سنیں، اس کے بعد بھلی آپ کسی اور کالر کو بھی لیں، اس کو بھی ٹائم دیں، پھر میں نیکسٹ ویک آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ ابھی میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے، دیکھو عزیزو یہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے جو سوالات کیا نا، اس کو اگلی دفعہ آئے گا، ابھی اس کو تیاری کے وقت دیتے ہیں نا، ایک ہفتے 2 ہفتہ، ہم آپ کو جب ملزم بنائیں گے نا، اب سوالات کا بھی تیاری کر کے لے کے آنا، تو آپ کبھی نہیں آئیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ ابھی آپ میری بات سنیں جو آپ نے سوال کیے ہیں، حضرت ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا، بھائی اس نے سوال کیا تھا، یہ ان کی چالاکی ہے، انہوں نے سوال کیا تھا نا، میں اس کے سوال کا جواب دے رہا تھا، کہتا ہے ٹائم نہیں دے رہا، تو بھائی میں سوال کرتا ہوں جواب نہیں دیتا میں؟ بسم اللہ کرو وحید اللہ صاحب، مجھے بات تو کرنے دینا، بسم اللہ بسم اللہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، یا جتنے بھی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، یہ ان کی طرف بات غلط منسوب ہے، ان روایات پر بات آپ صحیح پیش نہیں کر رہے۔ ایک بات ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے لے کر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے، جو قرآن کو ناقص کہے اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ کہتے ہو کہ یہ تکفیری آ گئے، تکفیری آ گئے، تکفیری آ گئے۔ تکفیر کی ابتدا آپ نے کی، اس چینل پر بیٹھ کر سر عام لوگوں کے سامنے لائیو حضرت ابو بکر کو کافر کہا، حضرت عمر کو کافر کہا۔ تو دیکھیں ناظرین، یہ دیکھ لیں آپ کہ تکفیر کی ابتدا انہوں نے کی ہے، تکفیر پہلے صحابہ کو کافر انہوں نے کہا ہے۔ اس کے جواب میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے تو پھر یہ چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری، یہ تکفیری۔ بات کا جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ اصل بات جتنے میرے سوال ہیں، سامعین سے میں گزارش کر رہا ہوں، ناظرین سے آپ غور سے دیکھیں، بار بار سنیں، جتنے میں نے سوالات کیے ہیں ان کے اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہوگا، ہمیشہ الزامی جواب دے گا، تحقیقی جواب نہیں دے گا۔ اور یہ آخری میری بات کہ اللہ یاری صاحب، آن لائن مناظرے بہت ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستان آئیں، آپ کے آنے جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آپ پاکستان آئیں، سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں، ایک میں تو میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور 2 معاونین، بات کریں گے سامنے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، پاکستان نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکو گے، مجھے پورا یقین ہے، تو پھر ہمیں امریکہ بلاؤ، 3 بندوں کو، ہم آئیں گے تمہارے ساتھ، سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دلائل سے ثابت کریں گے، گورے فیصلہ کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا نہیں، کاٹنا نہیں مولوی، کاٹنا نہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ او مولوی صاحب، او مولوی صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ یہ آخری بات ہے، آپ نے خود کہا تھا آخری بات ہے۔ میں نے کب کہا کاٹو؟ میں نے کب کہا کاٹو بھائی؟ آخری بات ہے، آپ نے خود نہیں کہا آخری بات ہے۔ میں نے کہا 2 سوال کر لینا، اس کا میں جواب دوں گا، آپ نے 1 سوال کیا، دوسرا سوال نہیں کیا، بات کر دی نا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویک دیکھیں وہ آپ کا نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں وہ آپ کے مولوی آئے تھے نا پچھلے ہفتے، وہ گالی دے کے کاٹ کے چلا گیا، اب بھی آپ نے تکفیر کر کے چلے جا رہے ہیں، جواب بھی سنو نا، اب آپ اتنے نئے باتیں یہاں پہ ذکر کی، ہم نے تھوڑی بھائی بات اچھی بات ہے، اور بات سنو، دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تکفیر، ابھی موضوع کس پہ بات ہو رہی تھی؟ قرآن پہ، قرآن مجید پہ، انہوں نے شروع میں جو سوال کیا تھا، بھائی صاحب بات سنو، جب قرآن کا منکر ہے، بھائی پلیز قرآن کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہو، پلیز بات سنو، اس طرح جاہلانہ آپ کس کو آپ وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی تھی عزیزوں قرآن مجید پر، ابھی میرے بات کرنے تو نا 2 منٹ، آپ نے بات کی، ان هذا القرآن ليس هو الذي انزل الله على محمد بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے یہ دکھاؤ کوئی اللہ نے محمد پہ نازل کیا، یہ تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ جب تمہارا عقیدہ ہے واضح کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن امام غائب لے کے گئے غار میں، فسيجيكم من يعلمكم، وہ تمہیں اصل قرآن سکھائے گا، ابھی تم اس غلط قرآن کو پڑھتے ہو۔ عوام سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، مسلمانوں کا قرآن الگ ہے۔ ختم بات ہو گئی آپ کی، اب میری بات نہیں کاٹو گے مولوی؟ اب بات کرو آپ تو عزیزوں دیکھیں یہاں پہ تحریف قرآن کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، کام کی تو ایک بھی بات نہیں کریں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ جس طرح 1.5 گھنٹے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک بھی سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دیا، اور ادھر ادھر کی مار کے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور بھائی اب مجھے بات کرنے دو نا پلیز، اب وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں ضائع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا؟ تو خود لوگ سوچو، انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا ہے، اور
کیا انہوں نے کی میرے ایک سوال کا بھی جواب دیا ہے نہیں دیا؟ اب خود لوگ اس کا فیصلہ کرو. میں بھی سامعین کو کہہ رہا ہوں. ہاں یہ تم لوگ اس کو ریپلے کرنا. میری جو کنورسیشن ہے, میرا جو محاورہ ہے ان حضرت سے, ان کو آپ لوگ دیکھ لینا, پھر دیکھ لینا کہ انہوں نے میرے ایک سوال کا ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا. اگر ان کا کوئی اعتراض رہ گیا ہے تو مجھے لکھ دینا. میں نے جان بوجھ کے ان کا کوئی ایسا سوال نظر انداز نہیں کیا. اچھا یہ انہوں نے کہا شروع میں ادھر آئے تھے, تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر قرآن کا انکار کرے, موجودہ قرآن, وہ مسلمان یا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا. یہ خود ابھی ان سے اگر کوئی پوچھے, جاتے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان وہاں پہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ شیعوں کا قرآن اور ہے. کیوں شیعوں کا قرآن اور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روایات ہیں. تو یہ خود جواب دے دے اپنی کتابوں میں سے کہ حروف سبعہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں. یہ حروف سبعہ کہاں؟ یہ مولوی صاحب اس کی تیاری کر کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں وہ حروف سبعہ کہاں. یہ حروف خاموش سبعہ نہیں ہے, سبعہ حرف واحد ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کتب میں بڑی پڑھی ہے. آپ کی وہ کتب میں پڑھیں جس میں ہے کہ سبعہ واحد ہے, حرف واحد ہے. بھائی خاموش رہو پلیز. ابھی آپ سے بات ہو چکی ہے. اب مزید اب آپ سے مزید استدلال نہیں کرنا. میرے سوال سے اتنا بھاگ رہے ہو, اتنا ڈر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ہماری سبعہ تعارف کی روایت ہے, تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ حرف واحد ہے تو وہ پیش کرو نا. پیش کر چکے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو 7 احرف ہے نا, وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ بات یہ ہے واحد آپ کے پاس ہے. روایت دکھاؤ. وہ دکھا چکے ہیں, لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں اعتراض کیا ہے اس روایت میں؟ میں اس روایت پہ جرح کروں گا. آج تک اللہ یاری صاحب جتنے بھی مناظرے میں روایتیں کر رہے ہیں وہ ساری مجروح روایتیں ہوتی ہیں. ہر ایک راوی پر جرح ہوتی ہے, اور یہ روایت کے علم سے یہ بندہ ناواقف ہے. اس وجہ سے ان باتوں کی طرف ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی بات. وہ تمہاری بات کی تائید ہوگی نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ 7 احرف ہیں, اگر چلیں دونوں فرقوں کی اجماع ہو گئی, دونوں فرقے قرآن 7 احرف پر ہیں, مان گئے آپ کی بات, فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے. ایک حرف نہیں 7 حروف, تو وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ اسی میں اختلاف قرات کی وجہ سے. اختلاف قرات. وہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ چکے ہیں نا, وہ جانتے ہیں کہ سب یہ آپ کے علماء نے تصریح کی کہ جہال اجہل جہال آپ نے حافظ سلمان سے کی ہوئی ہے. آپ کو اس کا خاصا جواب ملا ہوا ہے. ابھی وہ عوام نے پہلے سے ہی سن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. سبعہ تعارف والا سوال آپ نے ہمارے عالم سے کیا, آپ کو صحیح جواب ملا. اب اگر آپ کہتے ہو کہ نیکسٹ ویک بات ہوگی تو میں سبعہ تعارف کے حوالے بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی. اوکے بابا جی, تھینک یو عبید اللہ صاحب. آپ جا کے پھر تیاری کر لیں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو. ہاں آپ بھی تیاری کر لیجیے گا. میں تیار ہوں ہمیشہ, آپ تیاری کر لیں. عزیزو ملاحظہ فرمائیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 تعارف قرات ہیں, 7 تعارف قرات ہیں. ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں, اور یہ جھوٹ بولنے سے تو ان کے لیے آسان ترین کام ہے دنیا میں, ان کے لیے جھوٹ بولنا. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, تالیف السیوطی, عزیز چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 71 میں. سیوطی صاحب فرماتے ہیں, یہ میرا الفاظ نہیں, یہ سیوطی کے الفاظ ہیں. وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. احرف 7 کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراد 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ حروف 7 ہیں, قراءات 7 ہیں. یہ جہل قبیح ہے, یہ جہل قبیح. ملاحظہ فرمائیے, النشر فی قراءات العشر, یہاں پر جزء اول, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. واما المقصود بهذه السبع, یہ ابن الجزری صاحب کی بہت مشہور ہے علم قراءات میں. حروف 7 سے کیا مراد ہے؟ فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحل وعلى انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. کہ ہمارا اجماع ہے کہ حروف 7 سے مراد, علماء کا اجماع ہے کہ 7 قراءات نہیں, ٹھیک ہے نا, 7 قراءات. اب ان کے پاس حروف 7 کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حروف 7 کا کوئی اثر ہے, بلکہ ان کے علماء نے تصریح کیا ہے کہ ان حروف 7 کو عثمان نے جلا دیا. 6 حروف, اس میں سے صرف ایک بچ گیا, وہ نسخ بھی نہیں ہوئی, عثمان نے ان کو جلا دیا. قرآن کس کا ناقص ہے بھائی؟ 87% قرآن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے روایات کے مطابق کہہ رہا ہوں.